جیسے رب تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ گمان کرنا، کچھ بھی سوچنا کسی کے بھی متعلق، اس کی لیمٹس ہیں، اور خاص طور پر مومنین کے لیے کس طرح سے سوچے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اپنی عقل کے پردوں کو یا اپنے دماغ کے گھوڑے کو دوڑاتے رہو، جو چاہے من میں آئے جس کے بارے میں سب سوچتے رہو۔ قرآن نے تو اس پر پابندی لگائی، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو، ولا تجسسوا، اور کسی کی ٹوہ میں مت لگے رہو۔ تجسس کس کو کہتے ہیں؟ جاسوسی کرنا، کون کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، اس کے گھر میں کتنے لوگ ہیں، کس وقت ان کے گھر میں کیا کیا ہوتا ہے، تمہیں اس کے بارے میں اللہ نے حکم نہیں دیا، لیکن بھائیوں کی ٹوہ میں لگے رہنا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور آیت کا یہ تیسرا حصہ ہے، اور اپنے بھائیوں کی غیر موجودگی میں ان کی غیبت نہ کرو، ان کے خلاف باتیں نہ کرو۔ اور رب تعالیٰ فرماتا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ جو غیبت کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا کچا گوشت کھاتا ہے۔ اور غیبت کے متعلق بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے ارے میں تو پیٹھ پیچھے کیا سامنے منہ پہ بھی یہی بول سکتا ہوں۔ یہ باتیں جو کہتے ہیں، غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف پیٹھ کے پیچھے بولنا، منہ کے سامنے بھی ایسی چیز بولنا جو اس کو بری لگے، وہ غیبت ہے، وہ بھی حرام ہے۔ یہ تین چیزیں اس آیت کے اندر ہیں، ایک بدگمانی کرنا، دوسرے جاسوسی کرنا، اور تیسرے غیبت کرنا۔ اس کے اوپر اگر میں گفتگو کروں بہت طویل ہو جائے گا، لیکن یہ پورے معاشرے کے لیے زہر ہلال ہے، زہر قاتل ہے۔ یہاں سے سوسائٹیاں ٹوٹ جاتی ہیں، رشتے ختم ہونے لگتے ہیں۔ بدگمانی کرنا، شک کرنا، یہ ایک اسی کی قسم ہے۔ ظن اس کو عربی میں کہا گیا ہے گمان، یعنی کسی کے متعلق گمان کرنا۔ دیکھیں دنیا میں جو چیز دکھ رہی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ویسی ہی ہو۔ ہر چمکنے والی چیز ہیرا نہیں ہوتی، اور ہر کالی دکھنے والی چیز کوئلہ بھی نہیں ہوتی۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ حقیقت کچھ اور ہو سکتی ہے، لیکن بغیر کسی تحقیق کے یا بغیر تمہیں یقین کے گمان کر لینا، یہ تمہیں بہت بڑے گناہ میں لے جائے گا، بہت بڑے گناہ میں۔ اب گمان کی قسمیں بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اس سے قبل میں آپ کو بتاؤں سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الطائفہ ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، اپنے زمانے کے قطب، گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے آپ گھر سے بھی مالدار تھے، بہت سارے لوگ اپنی ضرورت لے کر کے آتے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، ایک مانگنے والا آپ کے دروازے پر آیا، آپ کو جو دینا تھا وہ دے دیتے، لیکن آپ نے اس کو خیرات دینے کے وقت دل میں یہ سوچا کہ ہٹا کٹا آدمی ہے، کما کر کھا سکتا ہے، اس کو یہ بری لت کہاں سے پڑ گئی، یہ کیسا آدمی ہے۔ بہرحال اس کو جو خیرات دینی تھی دے دیا، وہ بندہ چلا گیا، خیرات لے کر چلا گیا۔ اب واپس آپ اپنے گھر آئے، اور جیسے ہی آپ آئے نیند لگ گئی، آپ سو گئے۔ آپ کے سونے کے بعد آپ نے خواب دیکھا کہ میدان محشر قائم ہو چکا ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، لوگوں میں نفسا نفسی کا حال ہے، فرشتے کچھ کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں، کچھ کا حساب کر رہے ہیں۔ اور جب حضرت جنید بغدادی کا نمبر آیا تو دو فرشتے بہت بڑی تھال لے کر کے آئے، جس میں کچا گوشت تھا اور خون ٹپک رہا تھا۔ جنید بغدادی سے کہا گیا کہ یہ لو، اس کو کھاؤ۔ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ کیا مجھے نہیں جانتے؟ میں جنید، میں نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ مجھے اس کی سزا یہ دی جا رہی ہے؟ فرشتوں نے کہا اے جنید، کیا اپنے مومن بھائی کے بارے میں آج دن میں آپ نے برا گمان نہیں کیا؟ جو آپ کے دروازے پر آیا اس کے متعلق آپ نے بدگمانی نہیں کی؟ تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچھک کر کے اٹھ گئے، خوف کے مارے نیند کھل گئی۔
اور اس کے بعد بے قراری اتنی آئی کہ ہاں میں نے تو گمان اس کے متعلق غلط کیا تھا، تھوڑا سا ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ چور ہے، ڈکیت ہے، ڈاکو ہے، یہ بھی نہیں، صرف اتنا سوچا تھا کہ ہٹا کٹا آدمی ہے، مانگتا کیوں ہے۔ حضرت جنید بغدادی اپنے گھر سے نکلے اس فقیر کو ڈھونڈنے کے لیے کہ جو میرے گھر آیا تھا، اور اس کے بعد ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس پہنچ گئے، جا کر کے اس سے معافی طلب کی، کہا کہ آج تو جو گھر پر آیا تھا میں نے تیرے متعلق یہ گمان کیا تھا کہ تو ہٹا کٹا آدمی ہے اور مانگ کر کھا رہا ہے۔ تو اس کے بعد اس شخص نے جو جواب دیا وہ حیرت میں تھا۔ میرے عزیزوں، نہ وہ فقیر تھا، نہ ہی وہ کوئی کمزور اور مجبور تھا، بلکہ اللہ کے ایک ولی تھے جو ان کے امتحان کے لیے آئے ہوئے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے زیادہ مال انہوں نے لوٹایا اور کہا اے جنید، تیرے مقامات کو اگر کوئی چیز ختم کرتی ہے تو مومنین کے متعلق بدگمانی کر، اگر تو آج یہاں نہ آتا تو تیرے مقامات روک دیے جاتے، آگے تم نہ معرفت و طریقت کے راستے پر بڑھ سکتے، کیونکہ یہ مرض ہے، یہ بیماری ہے، اس بیماری نے تو ہمارے معاشرے کو خراب کیا ہوا ہے۔ بدگمانی سے بچو میرے عزیزوں، بدگمانی سے بچنے کے لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو، حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ بدگمانی کرو گے مومنین کے متعلق، کل قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، اور اگر تمہارا گمان غلط نکلا تو ساری نیکیاں تمہاری اٹھا کر اس بندے کو دیجیے جس کے متعلق بدگمانی کیا تھا، اور تم نیکیوں سے اگر خالی تھے تو یہ مت سمجھنا کہ اب کچھ نہیں لیا جائے گا، بلکہ جس کے متعلق بدگمانی کیے تھے اس کے گناہ اٹھا کر تمہارے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ اس کے حقوق کی پامالی ہے، یہ حقوق العباد ہے۔ اسی لیے یہ گناہ ایسا ہے بلکہ ایک مرض ہے جو لوگوں کے اعتماد کو ختم کرتا ہے، رشتے بگڑ جاتے ہیں۔